شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولی. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اس کے مرضی کے مطابق وقت گزارنے کی توفیق دی، اس کے دین کے لیے جمع ہونے کی توفیق دی. ہو سکتا ہے کہ آج لیلۃ القدر ہو جائے. 21ویں تاخرات کو بھی میں نے بتایا تھا اور اسی طرح 23ویں کو بھی میں نے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو پوشیدہ رکھا اس حیثیت سے کہ لوگ اس کو اہتمام کے ساتھ تلاش کریں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شب قدر بتلا دی گئی تھی اور میں اس کی اطلاع دینے کے لیے نکلا بھی تھا کہ 2 مسلمان لڑ رہے تھے اور میں ان کی لڑائی کو ختم کرنے کے لیے تصفیہ کرانے کے لیے میں گیا. جب وہ لوگوں کی لڑائی ختم ہوئی تو میں بھول گیا یا مجھے بھلا دیا گیا. اس سے ایک بات یہ تو معلوم ہوئی کہ خاص کر رمضان المبارک میں لڑنا بہت بری چیز ہے، خیر اٹھا لی جاتی ہے. عام طور پر لڑنا ہی بہت برا ہے، لیکن رمضان المبارک میں لڑنا، رمضان المبارک میں تنازع پیدا کرنا، رمضان المبارک کے اندر کیا ہے وجہ ایسے اسباب پر کام کرنا جس سے جھگڑا ہو، اس سے سب سے بڑی چیز جو محروم ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ خیر لے لیتا ہے. اگر ہمیں تاخرات معلوم ہو جاتی اور لیلۃ القدر معلوم ہو جاتا تو کتنا بڑا خیر ہے جو کہ امت مسلمہ کو قیامت تک معلوم رہتا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بھلا دیا اپنے حبیب کے ذہن سے، تو معلوم ہوا خیر اٹھ جاتی ہے. نمبر 2، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید یہی تمہارے واسطے اچھا ہے کہ اگر ایک متعینہ ڈیٹ بتا دی جاتی تو پھر وہ شوق و ذوق باقی نہ رہتا جو لیلۃ القدر کے ڈھونڈنے میں ملتا ہے. تو اس حیثیت سے معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالی کو ڈھونڈ کے آنا بڑا پسند ہے، ایک متعینہ ہے. اسی وجہ سے ہماری عیدیں بھی دیکھیے کہ کوئی انگلش کیلنڈر پر مبنی نہیں ہے، حالانکہ انگلش کیلنڈر اس وقت بھی موجود تھا. ایسے نہیں کہ شمسی کیلنڈر اس زمانے میں نہیں تھا، قمری ہی تھا، قمری بھی تھا، شمسی بھی تھا.
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیدین کو جب منتخب کیا تو قمری کیلنڈر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منسلک کر دیا، وہی نمازوں کے سلسلے میں شمسی کیلنڈر کو متعین کیا۔ ہم نماز کس حیثیت سے پڑھتے ہیں؟ سورج کی حیثیت سے پڑھتے ہیں۔ وہ غروب ہوا تو مغرب ہے، اس کا سایہ دگنا ہو گیا تو عصر ہے، سایہ برابر ہو گیا تو ظہر ہے، فجر نکلنے سے پہلے اگر ہو گیا تو فجر ہے، وہ ڈوب گیا تو عشاء ہے۔ تو دیکھیے پورا ٹائمنگ نمازوں کا شمسی ہے، سورج سے متعلق ہے۔ لیکن عیدین میں اگر اللہ شمسی رکھ دیتا، نہ اس کی خریداری کے وہ فنکشن نظر آتے جس کو ہمیں چاند رات کے موقع پہ دکھتا ہے، ایک ہما ہمی ہر ایک کیا ہے، ایک خوشی، ایک فرحاں، کل عید ہو یا پرسوں عید ہو، پتہ نہیں کب ہے، سب چاند کی طرف نظریں لگائے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح روزے کا معاملہ آیا تو پتہ نہیں آج سے تراویح شروع ہو، آج سے روزہ شروع ہو۔ وہ ایک ہما ہمی کا ماحول، وہ ایک محبت کا ماحول، وہ ایک تلاش کا ماحول جو ہمیں دیکھنے میں ہر سال ملتا ہے، جس کے اندر ایک کشش ہوتی ہے، وہ پورا کا پورا خالی ہو جاتا۔ متعینہ چیز معلوم ہوتی کہ پتہ ہے بھائی ہمیں کیا ہے، آج سے شروع کرنا ہے۔ وہی دیکھیے اگر 29 کو چاند نظر نہ آتا اور 30 بن جاتے تو پھر تو مسلمان کیا ہیں، اس وقت اپنے طور پر اپنے ٹائم میں عشاء کو آتے۔ اگر 29 کا چاند ہوتا، ہر کوئی کیا ہے، مسجدیں بھری ہوئی ہوتی، پتہ نہیں 9 بجے اعلان ہوگا، ہو سکتا ہے کہ عید وہاں سے، چاند وہاں سے شروع ہو جائے۔ تو اس چیز کے اندر کشش ہے۔ ایسے ہی کشش لیلۃ القدر نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے کہ تلاش کے آؤ میرے پاس، اور اس تلاش میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت کا جو تلاش ہے نا، اس حیثیت سے بندے کو ثواب ملے گا ضرور بالضرور۔ کیسے ثواب ملتا؟ ویسے۔ اور اسی طرح بعض باتیں لیلۃ القدر کی میں بتلاتا جاؤں، ہمیشہ میرا یہ موقف رہا ہے کہ خاص کر لیلۃ القدر، خاص کر تاخراتوں میں کچھ باتیں اس کے متعلق بھی بتا دوں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور آپ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکہ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام۔ یہ وہ ایسی رات ہے جس میں ملائکہ بھی اترتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ روح الامین بھی، خاص ملائکہ کے سردار جو ہیں وہ بھی اترتے ہیں اللہ کے احکامات کو لے کر، اور سلام ہی سلام ہوتی ہے وہ پوری رات، ہی حتی مطلع الفجر، کے یہاں تک کہ طلوع فجر نمودار ہو جائے۔ اب اس میں غور کرنے کی ایک بات یہ ہے کہ کیا 1000 شہر میں 1000 رات تو صرف اور صرف 80 پر 3 سال 4 مہینے ہی کہنا مراد ہے، یا اس سے کچھ اور بھی مراد ہے؟ عام طور پر اس کو کیلکولیٹ کر کے لوگ کہہ دیتے ہیں، اور میں نے بھی بتایا ہے آپ کو کہ خالی 1000 مہینے کا کیلکولیشن بھی ہو تو 80 پر 3 سال 4 مہینے ہوتے ہیں، اور ایک بندہ اس میں کوئی عمل کرتا ہوا اس کو شب قدر مل جائے تو اس کو 80 پر 3 سال 4 مہینے کا ثواب مل جاتا ہے۔ یہ تو ایک کیا ہے، وہ چیز ہے جس کو ہم کیا ہے کیلکولیشن کر کے کہہ سکتے ہیں۔ لیکن رب کائنات سورۃ القدر کے اندر جب لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہا تو کیا اس سے صرف اتنا ہی مراد ہے کہ پرٹیکولر آپ کو وہ حصہ، وہ مدت بتا دی جائے کہ 80 پر 3 سال 4 مہینے میں؟ اگر وہ کہنا ہی ہوتا تو کیا ہے، اس کے لیے آپ 90 سال بھی کہہ دے سکتا تھا، 100 سال بھی کہہ دے سکتا تھا۔ یہ کیا کیلکولیشن ہے کہ 80 پر 3 سال 4 مہینے؟ تو علماء مفسرین اس میں بڑے پتے کی بات بتاتے ہیں کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ عربوں میں زیادہ گنتی نہیں تھی، جیسا کہ ہم نے بھی واقعہ پڑھا پہلے۔ انہوں زیادہ گنتی نہیں جانتے تھے، امی قوم تھے۔ اللہ کے رسول نے بھی ہمیشہ کہا ہے کہ ہم امی قوم ہیں، ہمیں زیادہ لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے، نہیں جانتے ہیں۔ تو سب سے بڑا عدد عرب جانتے تھے تو وہ 1000 کا عدد تھا، اس کے اوپر نہیں معلوم تھا انہیں۔ زیادہ اعداد ان کے سمجھ میں جلدی نہیں آتے تھے۔ تو اللہ نے کثرت سے اگر کہنا ہوتا کسی چیز کو بڑی بنا کے بتانا ہوتا تو وہ کہہ دیتے کہ 1000۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا؟ بہت بڑا، اس سے بڑا کوئی چیز نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم اربوں خربوں کہتے ہیں
تو ارب کھرب مراد نہیں ہوتا، بہت زیادہ جس کی گنتی نہیں کر سکتے۔ ہم کہتے ہیں کہ کبھی کیا ہے جی ہجوم وغیرہ کہیں آ گیا تو کہتے ہیں کہ اربوں کھربوں کا ہجوم، اسی طرح کیا ہے کوئی پیسہ وغیرہ کا معاملہ ہم کہتے ہیں کہ اربوں کھربوں ملینس آف ملینس ڈالر، تو اس کا مطلب کیا باقاعدہ ملینس آف ملینس ہے؟ نہیں، یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ گن ہی نہیں سکتے اتنی کثرت سے۔ بعینی ہی جب قرآن اتر رہا تھا خاص کر عرب قوم کے اوپر، تو ان کے ہاں بھی ملینز بلینز کا لفظ ہزار سے ہوتا تھا۔ ہزار بولنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس سے بڑا کوئی چیز نہیں ہے، اس کثرت کے اوپر کوئی کثرت نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا اس حیثیت سے اگر ہم سوچیں تو یہ کوئی صرف 80 پر 3 سال 4 مہینے کی بات نہیں ہے۔ اللہ یہ بتلانا کہ چاہتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے پتہ ہے تمہیں؟ جس کی کوئی حساب و گنتی نہیں ہو سکتی، اتنا میں دیتا ہوں یہ لیلۃ القدر میں۔ یہ مراد ہے الف شہر کا۔ الف شہر کا مطلب یہ نہیں کہ برابر 1000 مہینے، الف شہر کا مطلب یہ ہے کہ ایسا دیتا ہوں، ایسا بے حساب دیتا ہوں جس کی تمہارے پاس گنتی ہی نہیں ہو سکتی، وہ میں دیتا ہوں، کیونکہ 1000 سے زیادہ عدد آتی نہیں تھی۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کو جب بھیجا تو اس واقعے میں جب ذکر کیا تو قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ نوح دعوت کے سلسلے میں اپنی قوم میں رہے، کب تک رہے؟ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 1000 سال 50 کم، 950 نہیں بولا تو 1000 سال 50 کم۔ کیوں؟ یہ 1000 کی تعداد ان کے ہاں معروف تھی، 950 بولنے سے وہ کیا ہے تعداد کو گننا پڑے گا، تو اللہ نے آسانی کے لحاظ سے عربوں کے زبان میں کہا کہ 50 کم 1000 سال، 1000 سے صرف 50 کم تھے، 950 سال صرف تبلیغ کی۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ہم صحیح طور پر جانچیں اور صحیح طور پر اس کی اہمیت کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ 80 پر 3 سال 4 مہینے کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ بات ہو رہی کہ ایسی کثرت سے اللہ تبارک و تعالی تمہیں اجر دے گا جس کے کثرت کا کوئی تصور تمہارے ذہنوں میں نہیں ہے۔ اتنی کثرت سے تمہیں اللہ تبارک و تعالی لیلۃ القدر میں اجر دے گا، تو ایک بھی پا لیا تو سمجھو اس نے دنیا بھر کی سب نعمتیں پا لی۔ تو یہ لیلۃ القدر ان تاخراتوں میں ڈھونڈنا اللہ کے رسول کی سنت رہی ہے باقیہ۔ پورا عشرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت میں لگانا ہمیں ثابت ہے۔ تو مسلمانوں، جس تیزی سے جا رہے ہیں دن، اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی چاند دیکھا، 21 گزر گئی، 23 گزر گئی، 25 گزر رہی ہے، اب ہمارے ہاں باقی رہ گیا تو کیا رہ گیا ہے؟ 27 29، اور ہم امت کا ایک طبقہ ابھی سے بیٹھا ہوا ہے کہ 27 ہی کو ختم کر دیں سب کچھ، تو ان کے لحاظ سے تو اب صرف ایک باقی ہے۔ تو اب یہ باقی ماندہ چند دن ہیں جن میں آپ کچھ کر لے سکتے ہیں تو کر لے سکتے ہیں، لیکن چھوڑتا ہے، محروم ہوتا ہے، تو اس سے سقی اور اس سے شقی القلب بدبخت کوئی اور نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی دینے پہ آئے ہیں، اس کے خزانے کھلے ہوئے ہیں، اس کے ہاتھ دیتے دیتے کیا ہیں؟ کھلے ہوئے ہیں۔ یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ بدبختوں پہ مار ہو۔ قالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، غلت ایدیہم ولعنوا، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ کی لعنت ہو ان پر۔ بل یداہ مبسوطتان، میرے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں، ینفق کیف یشاء، جس کو چاہے میں دیتا ہوں رات دن، کبھی کوئی میرے خزانے میں کمی ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ چیز ہے اللہ تبارک و تعالی کے خزانے میں کبھی کوئی کمی نہیں ہوتی، رات دن دروازہ کھلا ہوا ہے۔ حسن بصری منبر پہ کھڑے ہوئے تھے، کہا کہ لوگوں، جب اللہ تبارک و تعالی کا دروازہ خزانہ کھلتا ہے تو بے حساب دیتا ہے، راتوں کو اٹھ کو عبادت کرو، اللہ سے مانگو، اللہ تبارک و تعالی کا خزانہ کھل جائے گا تو تمہیں بے حساب ملے گا۔ عورتوں کے پردے میں سے ایک بڑھیا کی آواز آئی کہ حسن، کیا تمہیں کبھی معلوم ہوا ہے کہ اللہ کا دروازہ کبھی بند بھی ہوتا ہے کہ جو کھل جائے؟ امام حسن بصری نے کہا کہ ایک بڑھیا نے مجھے وہ سبق دیا جو میں کسی اور سے بڑے بڑے سبق نہ لے سکا۔ اللہ کی رحمت کا دروازہ بند ہی کب ہوتا ہے کہ کھل جائے؟ وہ تو ہمیشہ کھلا ہوا ہے،
بس تم ہوتے ہو کہ منہ موڑ جاتے ہو. وہ تو ہمیشہ بلا رہا ہوتا ہے، بس تم ہوتے ہو تو کبھی کبھی تم خود اس سے ناراض ہو جاتے، ورنہ تو اللہ کا دروازہ کسی کے لیے کبھی بند نہیں ہوتا. تو اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. پوچھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی بے حساب دینے کی کیا ہے وعدہ کرتا ہے. بس ہمارا معاملہ حدیث کے مطابق یہ ہے کہ ہم مانگتے مانگتے تھک جاتے ہیں، اللہ دیتا دیتا تھکتا نہیں ہے. ہم تھک جاتے ہیں، اللہ دیتے دیتے کبھی نہیں تھکتا ہے. تو ہماری کمزوری ہے کہ ہم کو مانگنا نہیں آتا کیسے مانگنا ہے. دیر ہو رہی ہو، آپ مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب اللہ نے نہیں سنا نہیں ہے، ہمیں مانگنے کا وہ طریقہ نہیں آ رہا ہے جس کی وجہ سے دیر ہو رہی ہے، یا اللہ اس سے بڑا کوئی گفٹ رکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے تمہیں نہیں دے رہا ہے. تو مانگو، رو، گڑ گڑاؤ. بہادری کی نشانی یہ نہیں ہے کہ دنیا داری یا دنیا کے چند پیسے گم ہو جائیں تو رونے بیٹھ جائیں. بہادری کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کی طرف ہاتھ اٹھاؤ، اس کا قرب تلاش کرو تو رونا آ جائے. یہ کمزوری کی دلیل نہیں ہے، یہ بہادری کی نشانی ہے. جو روتا ہے بندہ، کیوں؟ آدم روئے تھے، نوح روئے تھے، ابراہیم روئے تھے، اسماعیل روئے تھے، عیسیٰ روئے تھے، موسیٰ روئے تھے، سلیمان روئے تھے، داؤد روئے تھے، یحییٰ روئے تھے، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے تھے. یہ انبیاء روتے ہیں، تو انبیاء سے بہتر انسان کون ہے؟ تو یہ رونا بہادری کی نشانی ہے. اس میں نہ رونا تمہارے دل کی قساوت کی نشانی ہے کہ تمہارے دل سخت ہو گئے، رونا نہیں آ رہا. ڈر جاؤ پھر تو. اللہ کے لیے ہاتھ دربار میں اٹھے ہوئے ہوں، رونا ایک قطرہ نہیں آ رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ دل تو سخت ہو چکے ہیں، اب تو دوسرا ہی علاج کرنا پڑے گا. ورنہ تو اصل چیز اللہ کے مقرب بندے ہیں تو ہاتھ اٹھاتے تو رونا آ جاتا. یخرون للاذقان سجدا، ٹھٹوریوں کے بل یہ گر جاتے تھے روتے روتے سجدے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کی صفات میں بیان کرتا ہے. تو رونا ایک بہت بڑی عبادت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 وہ اشخاص ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا قیامت کے دن، حشر کے میدان میں. ان میں سے ایک کون ہے؟ جو تنہا بیٹھا ہو، اپنے گناہوں کو محسوس کرے، اللہ کی کبریائی کو محسوس کرے. ففاضت عیناہ، اس کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. کبھی یہ کیفیت طاری ہوئی ہے؟ نہیں طاری ہوئی ہے تو پھر مقبول بندوں میں نہیں آتے. کبھی کبھی تنہا بیٹھ کے سوچو میں نے کیا کیا اللہ کی نعمتوں، کیسی زندگی گزاری، دن میں کتنے گناہ کمائے، کیا امید کر سکتا ہوں کہ مجھے جنت مل سکتی. پھر اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے آنسو نکل پڑیں تو سمجھو اللہ کے مقبول بندوں میں سے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اکیلا تنہا بیٹھا اور پھر رویا اللہ کے خوف سے، ففاضت عینا، جس کی آنکھیں بل پڑی تو اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں اسے جگہ دے گا جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو مسلمانوں یہ چند دن رہ گئے ہیں، عام دنوں میں رونا تو ہمیں کیا ہے بالکل یہ تعجب لگے گا. میں تو اس وجہ سے آج کہہ رہا ہوں کہ کم از کم رمضان میں رو لو. غیر رمضان میں رونا تو بہت دور کی بات ہے ہمارے لیے. رمضان ہی میں رو لو، کم از کم وہ آنکھ ہی بچ جائے نا. جن کو اللہ کے رسول نے کہا کہ خوف خدا سے جو آنسو نکالتی ہے وہ آنکھ بھی اللہ تبارک و تعالی جہنم سے محفوظ کر دیتے ہیں. معلوم ہوا آنکھ جہنم سے محفوظ ہے تو آنکھ الگ نکل کے جہنم سے محفوظ تو نہیں ہو سکتی. اللہ پوروں کو محفوظ کر دے گا، پورا جسم ہی محفوظ کر دے گا. لیکن رونا آئے تو نا، تو ان راتوں کو کھیل مذاق نہ سمجھو. ان راتوں میں ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اور ان قیمتی لمحات میں قیمتی کام کر لو. ایسے ویسے کام نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم کاموں میں بڑی سی بڑی نیکیاں کما لو. یہ اشارات دے رہا ہوں میں. 2-3 قطرے کم از کم کسی نہ کسی طرح 2-3 قطرے بہا لو. جو قطرہ تمہارے آنسوں سے نکلا اللہ محفوظ کر دیے پورے جسم کو جہنم کی آگ سے. بس پروانہ جنت مل گیا تمہیں. 2 قطرے تو بہا لو نا کم از کم. ہر تاخرات میں 1-2 قطرے تو بہا لو. رونا نہیں آیا تو اللہ سے مانگو، اللہ تیرے خوف سے رونا نہیں آ رہا ہے، مجھے رونا دے.
تیرے نبی نے رویا تھا، ابراہیم نے رویا تھا، اسحاق نے رویا تھا، اسماعیل نے رویا تھا، نوح نے رویا تھا، آدم نے رویا تھا، مجھے کیوں رونا نہیں آ رہا ہے؟ شاید کہیں میں تیرے پاس شقی تو نہیں ہوں، بدبخت تو نہیں ہوں کہ اللہ مجھے یہ نعمت سے محروم کر دیا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کہا اللہم انی اعوذ بک من عین لا تدمع، اے اللہ میں اس آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں جو در خوف سے روتی نہ ہو۔ وہ آنکھ ہی بیکار ہے، آنکھ رہ کے کیا فائدہ جس میں رونا نہ آتا ہو۔ پناہ مانگتا ہوں میں اس آنکھ سے جس کے اندر رونا نہ آتا ہو۔ ان عین لا تدمع ومن قلب لا تخشع، اس قلب سے پناہ مانگتا ہوں اے اللہ جس کے اندر تیرا خوف نہ ہو۔ ایسا دل رہ کے کیا فائدہ، دنیا کی محبتوں سے تو بڑا ہوا، اللہ کی محبت اور خوف کوئی نہیں، رونا ہی نہیں آ رہا ہے، ڈر ہی نہیں ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں بہت کم دن رہ گئے ہیں، بہت کم دن رہ گئے ہیں۔ ان کم دنوں کے اندر کم از کم وہ کما لو جو کہ زندگی کے لیے تمہارے لیے سرمایہ بن جائے۔ تو غرض آج کی جو تاریخ میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں، یہ خلافت راشدہ کا 35واں سال، خلافت راشدہ کا 25واں سال، ہجرت کا 35واں سال، اور یہ وہ سال ہے جس کے اندر بڑے رونگٹے کھڑے کر دینے والے واقعات ہوئے۔ میری ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ میں کیسے اس کو آنسو ضبط کرتے ہوئے آپ کے سامنے بیان کر سکوں گا۔ میں نے کبھی بھی تاریخ پڑھا ہے، یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، میری عمر 10-15 سال کی تھی، میں نے تب سے تاریخ پڑھا ہے اور کئیوں دفعہ پڑھا ہے، لیکن جب بھی میں اس مرحلے سے گزرتا ہوں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں کہ آخر یہ ہوا کیوں۔ دل پکار اٹھتا ہے کہ نہ ہوتا تو بہتر ہوتا، لیکن پھر ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کو دیکھتا ہوں اور اس کے فیصلے کو دیکھتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، اس تقدیر پر میرا ایمان ہے، تو دل پکار اٹھتا ہے کہ یہ ہونا ہی تھا، اس کے علاوہ چارہ کار نہیں ہے۔ یہ ان واقعات پر سے آج مجھے گزرنا ہے جو کہ کہنے کے لیے بھی میرے ہاتھ سے بڑے سنگین ہیں، سننے کے حیثیت سے بھی بڑے حساس ہیں، اور واقعات کے اندر بھی کیا ہے، بڑی ہمارے واسطے نصیحتیں بھی ہیں۔ میں نے آپ کو چھوڑا تھا خلافت راشدہ کے 24ویں سال کے اس آخر میں، جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اوپر مختلف صوبوں کے اندر اور مختلف لوگوں کے اندر سے وہ چیزیں اور وہ الزامات ان پر آئے کہ ایک جلیل القدر صحابی کے نام پر کبھی کوئی بھی ایمان والا سہ نہیں سکتا۔ قربان جائیے حضرت عثمان بن عفان نے کیسے سمجھا اور کیسے سہا، یہ انہی کا جگر تھا، ورنہ تو کوئی عام انسان اس کے بس کی بات نہیں کہ وہ اس کو سنبھال سکے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عہد لیا تھا کہ ایسے فتنے کے ماحول میں تم صبر کرو گے، ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، اور حضرت عثمان نے بھی گارنٹی دی تھی۔ اس وجہ سے حضرت عثمان نے چاہا کہ میں خود قتل ہو جاؤں لیکن اس معاملے میں کسی پر ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، تو آخر کار اپنے آپ اپنی جان دے دی مسلمانوں کے اتفاق کے لیے، مسلمانوں کے اتحاد کے لیے اپنی قربانی دے دی۔ کاش کہ اتنا بڑا قتل ہونے کے باوجود بھی ہماری یہ امت سدھر جاتی، تفریقوں میں نہ بٹتی، قتل عثمان کو سمجھ جاتی، پھر اس کے بعد متفق ہو جاتی، لیکن جو دروازہ پھٹا ٹوٹا آج تک نہ جڑا، نہ قیامت تک لگتا ہے کہ جڑ پائے گا سوائے حضرت مہدی کے آنے پر۔ عجیب ماحول ہے امت مسلمہ کی بربادی کا اس وقت سے جبکہ حضرت عثمان غنی قتل ہوئے۔ یہ وہی سال ہے 35واں سال جہاں حضرت عثمان قتل ہوئے، شہید ہوئے، اور انہیں کے اپنے گھر وہی قصر کے اندر، وہی محل کے اندر جہاں پر انہوں نے کیا ہے لاکھوں کروڑوں انعامات اور غلاموں کو اور صدقہ و خیرات میں حصہ لیا، لیکن یہ امت نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ انہی کو قتل کیا۔ کبھی کبھی اس امت پہ بھی کبھی کبھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہیرے جواہرات کو انہوں نے جس بے رحمی سے روندا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ واقعتاً یہ امت اسی کی مستحق تھی کہ اللہ انہیں ذلیل کرتے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اپنے امیروں کو کیا ہے مداح نہیں ہوئے،
اپنے امیروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آئے. ہمیشہ جس نے امت کے لیے اچھا چاہا اس کو آخر میں الزام دے کے اتارا یا تو مارا. یہ امت کی تاریخ میں ہمیشہ ہمیں ملتا ہے. محمد بن قاسم یہاں آئے، اتنے اخلاق والے، اتنے بہترین تھے کہ یہاں کے لوگ انہیں مجسمہ بنا کے پوجنے لگے تھے. لیکن اسی وقت خلیفہ وقت کا، اس وقت کا بنو امیہ کا انہیں بلا کے جیل میں ڈال کے مار دیا. طارق ابن زیاد نے اندلس کو فتح کیا جہاں کے اندر 800 سال حکومت رہی، لیکن وقت کے خلیفہ نے طارق ابن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کو بھکاری بنا کے چھوڑ دیا. آپ پڑھیں گے تاریخ کے واقعات تو آنسو نکل آئیں گے. اس امت نے اپنے جی جان سے لیڈروں کو جنہوں نے اپنی زندگی وقف کی ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، لیکن لٹوروں کو، چوروں کو، قصابوں کو، درندوں کو انہوں نے بہت زیادہ چھوٹ دی. اچھے لوگوں کو اچھا نام نہ دیا، اچھے لوگوں کو اچھا سلوک نہ کیا. یہ ہماری داستان ہے، آپ پڑھ دیکھیے کبھی بھی کہ ہمارے اچھے اچھے لوگ ہمارے ہی لوگوں سے مارے گئے، ہمارے ہی لوگوں نے بدنام کیا، اور ہمارے ہی لوگوں نے ان کا کیا ہے سب سے احترام اٹھایا. یہاں تک کہ آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ جس خلیفے نے امت کا ایک قطرہ خون بھی برباد نہیں ہونا ہے، ضائع نہیں ہونا ہے، اس کی وجہ سے اپنی جان دے دی، آج تک انہی پر ہم الزامات لگائے کتابیں لکھتے جا رہے ہیں، انہی کے خلاف باتیں کرتے جا رہے ہیں. اگر ایسے ہوتا تو اس وقت تقریباً پوری دنیا ان کے ہاتھوں میں تھی. 1 لاکھ 2 لاکھ نہیں 10 لاکھ کا لشکر اکٹھے کر سکتے تھے، اور اپنی جان کی پڑی ہوتی تو اکٹھے کر لیتے اور مدینے کے اندر سب سے بڑا معرکہ ہو جاتا تاریخ میں. لیکن انہوں نے لشکر اکٹھا کرنا تو کیا قسمیں دلا دلا کر جنہوں نے مدافعات میں لڑنے کے لیے کہا ان کو بھیج دیا کہ میرے خلاف نہ لڑو، میں تمہیں قسم دیتا ہوں اللہ کے لیے چلے جاؤ تم باہر، مجھے اپنے حال پہ تنہا چھوڑ دو. یہ لوگ مجھے قتل کریں تو مجھے منظور ہے قتل ہونا، لیکن میری امت کا ایک، میری رعایا کا ایک خون کا قطرہ میرے لیے نہیں بہے گا. عجیب باتیں پڑھتا ہوں تو سن ہو کے رہ جاتا ہوں، لیکن تاریخ کا ایک طالب علم ہونے کے ناطے خلافت راشدہ کے 30 سال کے عنوان سے ان باتوں پر سے گزرنا میرے لیے ضروری ہے، تب کہیں جا کے میں آپ لوگوں کو اس کا ذکر کر رہا ہوں. 24ویں ہجری میں جب معلوم ہوا، 24ویں خلافت راشدہ کے سال میں، تو حضرت عثمان غنی نے اسی وقت بھانپ لیا کہ یہ لوگ شرپسند ہیں. میں نے بتایا تھا کہ عام اعلان ہوا کہ جو کوئی بھی شکایت ہے حج کے موقع پہ پہنچ جاؤ. خلیفہ بھی اس وقت وہاں موجود رہیں گے اور گورنر بھی موجود رہیں گے، اور تمہیں جو بات جس کی شکایت ہے جو چاہتے ہو میں ان کے لیے وہ کرنے کے لیے تیار ہوں. مسلمانوں اختلاف نہ کرو، لیکن جنہیں اختلاف کرنا ہی مقصود تھا ان میں سے کوئی مدینہ نہیں آیا، کوئی مدینہ نہیں آیا، نہ مکہ آیا. لیکن جب حضرت عثمان حج کر کے واپس مدینہ پہنچتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے وہاں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اب تک. حضرت عثمان کہتے ہیں کہ بلاؤ، میں خود انہیں جواب دیتا ہوں. اس وقت حضرت علی موجود ہوتے ہیں، حضرت طلحہ موجود ہوتے ہیں، حضرت زبیر ابن عوام موجود ہوتے ہیں. بڑے بڑے صحابہ کے نہ ہونے پر دوسرے بڑے بڑے صحابہ کے بڑے بیٹے ہوتے ہیں. عبداللہ ابن عمر ہوتے ہیں، عبداللہ ابن عباس ہوتے ہیں، حسنین کریمین ہوتے ہیں. اس سب کی موجودگی میں حضرت عثمان کہتے ہیں کہ آخر تمہیں میرے سے کیا تکلیف پہنچی ہے جس کی وجہ سے تم کہتے ہو کہ میرے عمال ظالم ہیں یا مجھ سے بدلہ لینے کے لیے تم آئے ہو. کوئی کہتا ہے کہ آپ نے تو کیا ہے اپنے حساب سے چراگاہ مخصوص کر کے رکھ لی ہے کہ یہاں پر صرف آپ کے اونٹ چریں گے. حضرت عثمان کہتے ہیں کیا یہ کام حضرت عمر کے دور میں نہیں ہوا؟ تب تو تم خاموش رہے. حضرت ابو بکر کے دور میں نہیں ہوا تب بھی تم خاموش رہے. وہی کام میں نے اپنے دور میں کیا تو میں کیوں الزام ٹھہراتا، میرے اوپر تم الزام کیوں ٹھہراتے؟ بات یہ ہے کہ اصل میں حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں جب مال غنیمت آنے لگا، اونٹ اور بکری زیادہ ہونے لگے، تو انہوں نے ایک ایریا مخصوص کر دیا تھا کہ ہمارے اونٹ یہاں پر چریں گے. یعنی ہمارے اونٹ کا مطلب بیت المال کے اونٹ، جس کو کسی اور کے لیے اجازت نہیں تھی کہ یہاں پر کوئی دوسرا جانور آ کے چرائے.
اب حضرت ابو بکر صدیق کے دور سے گزر کے حضرت عمر کے دور سے گزر کے حضرت عثمان کے دور میں یہ چیز داخل ہوئی تو بہت زیادہ کثرت سے جانور ہو گئے، اور ان جانوروں کے لیے ایک بہت بڑی جگہ مخصوص تھی جہاں ممانعت تھی کہ دوسرے جانور کیا ہیں آپ چرا نہیں سکتے، یہاں صرف بیت المال کے جانور چریں گے، جو حضرت ابو بکر کے دور میں بھی تھا، جو حضرت عمر کے دور میں بھی تھا۔ حضرت عثمان کی نرمی سے فائدہ اٹھا کے ان پر الزام جوڑ دیا، یہ آپ نے اتنی بڑی چراگاہ اپنے لیے مخصوص کر لی۔ تو انہوں نے کہا کہ پیارو تم بھی کیا کہتے ہو، ایک زمانے میں مجھ اکیلے کے پاس 100 اونٹ ہوتے تھے، لیکن میں جب سے خلیفہ بنا ہوں سب کے سب اللہ کی راہ میں دے کے 2 ہی اونٹ رکھا ہوں، اور وہ 2 اونٹ بھی اس وجہ سے رکھا ہوں کہ حج عمرہ کے لیے کام آئے۔ میرا کوئی اونٹ نہیں ہے جو چرنے کے لیے میں نے مخصوص چراگاہ بنائی ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کے تحت فی سبیل اللہ جو مال آتا ہے بیت المال کے اونٹ کے لیے میں نے رکھا ہے، اور اس اونٹ کو میں تمہارے ہی اوپر خرچ کرنے والا ہوں، یہ میرا کوئی ذاتی نہیں ہے۔ یہ کام حضرت ابو بکر نے بھی کیا اپنی خلافت میں، حضرت عمر نے بھی کیا، اور میں بھی کیا، تو اس میں کہاں سے مجھے کیا ہے الزام درنے کے لیے تمہیں بات آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا چھوڑو، دوسری بات بتاؤ، مینا میں 4 رکعت آپ نے نہیں پڑھائے؟ کہا کہ ہاں 4 رکعت پڑھائی، اور اسی وقت میں نے بتایا تھا کہ اس وجہ سے پڑھائی کہ وہاں میرا گھر تھا، جہاں جس کا گھر ہوتا ہے وہاں وہ قصر کیسے کر سکتا ہے، مسافر کہاں سے بن سکتا ہے، اسی وجہ سے میں نے 4 رکعت پڑھائی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا چھوڑو، یہ بات چھوڑو، کیا آپ نے اپنے علاقوں میں آپ کے رشتہ داروں کو گورنر بنا کے نہیں بھیج دیا؟ کہا کہ کون سے رشتہ دار، کہاں کے رشتہ دار؟ جو زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق کے بعد عمر کے دور خلافت میں جو گورنر بنے وہ گورنر اب تک موجود ہیں، میں نے کہاں بنایا، میں تو صرف برقرار رکھا۔ معاویہ کو لو، معاویہ شام میں حضرت ابو بکر نہیں حضرت عمر کے دور سے کیا ہے برابر گورنر چلے آتے ہیں، میں نے بھی انہیں گورنر رکھا، اس میں خطا کی کیا بات ہو گئی؟ جو کام حضرت ابو بکر وہ عمر نے کیا بعد میں آگے چل کے، میں اس کو باقی رکھا، بس انہوں نے کام کیا تو کوئی غلطی نہیں، میں کام کیا تو غلطی، صرف میری نرمی کی وجہ سے تم میرے پر الزام ڈھکتے ہو۔ اس طرح کے بہت سے سوالات قرآنی آیات کو توڑ مڑوڑ کے پیش کر کے بتایا کہ تم نے فلاں کیا، فلاں کیا، فلاں کیا۔ حضرت عثمان غنی نے ایک ایک بات کو تفسیر کے ساتھ بتایا کہ یہ آیت اس وقت اتری، اس کا مطلب یہ نہیں جو مجھ پر الزام ڈھکتے ہو۔ یہاں تک کہ جب بھی مسئلہ سالو ہوتا نظر آیا تو جو کچھ پہ اندر کے کیا ہیں اصل سازشی تھے، یعنی مطلب کیا تھا، پورا گروپ سازشی نہیں تھا، سازش کرنے والے عبداللہ ابن سبا کے چند تھے، اور چند ہی لوگ چاہتے تھے کہ کیا ہو جائیں، یہ خلافت ٹوٹ جائے۔ انوسنٹ پیپل جو تھی وہ ان کے نرغے میں آ گئی تھی، دھوکے میں آ گئی تھی، وہ سمجھتے تھے کہ واقعتاً ایسا ہوا ہے۔ جب حضرت عثمان خود نکل کے آ کے کہا کہ یہ سوال ہے تمہارا تو یہ جواب ہے میرے پاس، تو جو معصوم پبلک ان کے دام میں آ گئی تھی، ان پبلک کے ذہن میں بات سمجھ آ گئی کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں خلیفہ، وہ واپس جانے کے لیے مڑے، اور ان کا مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آیا، جن کی نیتیں ہی یہ تھی کہ کسی نہ کسی طرح کیا وبال کھڑا ہو جائے اور فتنہ فساد ہو جائے۔ تو اب انہوں نے ناکام ہوتے دیکھا تو ایک شرط عائد کر دی، اچھا ہم پلٹتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان نے کہا کہ جو شرط ہے پیش کرو، اگر واقعتاً کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے اندر آتی ہو تو میں تمہاری پورا کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ 2 طرفہ 2 گورنروں سے بہت شکایت ہے، ان کو ہٹاؤ، 2 نام ہم دیتے ہیں ان کو رکھو۔ کہا کہ کہاں؟ کہا کہ کوفہ، سعید ابن العاص سے نکالو، ابو موسیٰ اشعری کو بھیجو۔ کہا کہ اچھی بات ہے، مان لیتے ہیں۔ کہا کہ اسی طرح مصر میں تمہارے امیر ہیں عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح، ان کو نکالو، اور ہم جو چاہتے ہیں محمد بن ابی بکر ان کو رکھو۔ اب یہ دیکھیے، یہ عجیب بات لگتی، آج تک مجھے بھی سمجھ نہیں آئی، میں صرف روایت کے حد تک آپ سے ذکر کروں گا۔ صدیق اکبر کے بیٹے عثمان مخالف جو گروہ تھا اس کے سرغراہ تھے، اس کے سرغنا تھے، پتہ نہیں یہ کیسے ہوگا، کیوں؟ اصل میں معلوم ایسے ہوتا ہے کہ صدیق اکبر کے آخری زمانے میں یہ پیدا ہوئے محمد بن ابی بکر، تو انہوں نے وہ زمانہ نہیں دیکھا جو حضرت عثمان کا، حضرت علی کا، حضرت ابو بکر کا اور حضرت عمر کا زمانہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ تھا، وہ نہیں دیکھا۔ یہ بعد میں پیدا ہونے والے تھے خلافت کے آخری دوران میں، اور ان کو بھی ان بدبختوں نے منوا لیا تھا گویا، جس کی وجہ سے یہ ان شریروں کے ہاتھ چڑھ گئے۔
حالانکہ صدیق اکبر کے بیٹے تھے محمد، جو کہ آخری میں پیدا ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ محمد بن ابی بکر کو بناؤ۔ حضرت عثمان نے کہا یہ دونوں باتیں منظور، میں اپنے امیر کو بلا لیتا ہوں عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح کو مصر سے، تم جو چاہتے ہو محمد بن ابی بکر کو بنا لیتا ہوں، اور ادھر یہاں سے سعید ابن العاص کو بلا لیتا ہوں، ابو موسیٰ اشعری کو بھیج دیتا ہوں۔ یہ تو یہاں بات ہو رہی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی کوفہ کے اندر اور مصر کے اندر ان کے جو پارٹی کے لوگ باقی تھے وہ لوگ پہلے ہی جتھا بنا چکے تھے۔ قیس ان کا ایک لیڈر تھا، انہوں نے جتھا بنا لیا کہ اگر سعید ابن العاص واپس آئیں گے تو ہم حملہ کر کے انہیں باہر بھگائیں گے مدینہ۔ اب وہاں کی طرف سے جو لوگ حل و عقد والے تھے، عمر والے تھے، تجربے کار تھے، نیک لوگ تھے، انہوں نے بڑا سمجھایا کہ تھوڑی دیر تو انتظار کرو، ابھی تمہاری بات ختم بھی نہیں ہوئی، مدینہ بات نہیں پہنچی، تمہارے مدینے میں جانے والے لوگ ریٹرن نہیں آئے، پھر بھی تم جلدی مچاتے ہو، ہتھیار اٹھا لیتے ہو، ارے بھائی صبر تو کرو کہ پتہ کرو۔ نہیں ہمیں معلوم ہے عثمان کبھی سعید ابن العاص کو ہٹائیں گے نہیں، ہمیں حملہ ہی کرنا پڑے گا۔ یہاں تک کہ سعید ابن العاص اس بات کو بتانے کے لیے کہ اب میں نہیں ہوں، ابو موسیٰ اشعری تمہارے کہنے کے مطابق آ رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے جب نکلے تو راستے میں کیا ہے، جرعہ ایک نام ہے کوفے کے قریب، جرعہ میں انہیں پکڑ لیا، کہا کہ آپ کو اندر نہیں جانا، کہا کہ اندر آنے کا نہیں، تمہارے جو کہنے کا بات ہے، تمہارا جو کہنے کا مطلب ہے اسی کو اعلان کر کے جانے کے لیے آیا ہوں۔ دوسرا نہیں تم کوفہ اندر نہیں جا سکتے۔ تو ان کا غلام جو تھا ساتھ میں، اس نے کہا کہ امیر ان کی باتیں نہ سنو، آپ کو پورا حق ہے اندر کوفہ جانے کا، بس یہ کہنا تھا کہ وہ پورا جو بھی باقی گروہ تھا اس غلام پہ پھٹ پڑا اور انہیں مار مار کے وہیں شہید کر دیا۔ حضرت سعید ابن العاص نے کہا کہ تم فتنہ پرور ہو، آخر تمہارا نشانہ فتنہ ہے، تم خاموشی سے شکایات درج کرانے نہیں آئے ہو، لگتا ہے کہ تمہیں فتنہ کرنا مقصود ہے، اب میں تمہارے خلاف ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، جس طرح میرے امیر کی ہدایت ہے کہ ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ وہ خاموشی سے واپسی کے ساتھ نکل گئے، اپنے غلام کو وہیں دفنا کیا۔ کیسے کیسے صبر کیا، لیکن آج پھر کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے زیادتیاں کی۔ آپ کو تاریخ کے بالکل صحیح واقعات ذکر کر رہا ہوں، خواہ کسی بھی مکتب فکر کا انسان ہو، ذرا غور تو کرے کہ کس حیثیت سے یہاں یہ لوگ چل رہے ہیں، اور باغیوں نے کس حیثیت سے اپنے دندناتے ہنگامے کیے، لیکن پھر بھی آج تاریخ پڑھ کے ہم کہتے ہیں کہ عثمان غلطی کی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو ایسے اخلاق کے ساتھ سعید ابن العاص واپس پھر آ گئے مدینہ، کہا کہ خلیفۃ المسلمین میرے غلام کو ناحق مار دیا، کہا کہ صبر کرو، ان کے کہنے کے مطابق میں نے ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا ہے، وہ جانے دو۔ تو یہ گئے، ان کے جو ریکوائرمنٹ تھے ان سب کو پورا کیا۔ پھر اس کے بعد یہاں محمد بن ابی بکر کو بھیجنے کا مسئلہ تھا، مصر کے لیے ان کو بھی بھیج دیا، یہاں تک کہ اسی کارروائی میں 35 ہجری شروع ہو گیا۔ اب یہاں سے دوسرا سنگین مرحلہ شروع ہو رہا ہے شوال سے۔ شوال 35 ہجری میں ہوا یہ کہ ہر طرف سے یہ عبداللہ ابن سبا بیٹھا ہوا تھا مصر میں، لیکن کام بڑی تیزی کے ساتھ خط کے ذریعے سے، خطوط کے ذریعے سے تمام وہ صوبے جہاں پر سب سے بڑی آبادی تھی وہاں پر کام کر رہا تھا۔ اس حیثیت سے بھی سمجھ لیں، ایک صوبے کا نام تھا، ایک اسٹیٹ کا نام تھا کوفہ، ایک اسٹیٹ کا نام تھا بصرہ، ایک اسٹیٹ کا نام تھا مصر، ایک اسٹیٹ کا نام تھا شام، ایک اسٹیٹ کا نام تھا جزیرہ۔ پورے مملکت اسلامیہ میں سب سے نامور، سب سے زیادہ فوجی طاقت، سب سے زیادہ لوگ جو رہتے تھے انہی 5 اسٹیٹ میں تھے۔ یہ اچھا دورہ کر کے بھانپ چکا تھا یہ بدبخت۔ تو اسی وجہ سے کیا کیا کہ جہاں سب سے زیادہ فیور کے لوگ کہاں ہیں وہاں گڑھ بنایا۔ وہ کہاں تھا؟ وہ مصر تھا۔ کیوں؟ مصر کے جو گورنر تھے ان سے پہلے ہی لوگ خلاف ہو چکے تھے جو حضرت عثمان نے بھیجا تھا عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح سے، تو وہاں کے لوگ بن مانگے اس کے ہاتھ آ گئے۔ اس نے بھی حضرت عثمان کے خلاف باتیں کی، پہلے ہی لوگ بھی باتیں کر رہے تھے، دونوں مل کے ایک جھتہ بن گئے۔ تو اب یہ مصر میں پہلا ہیڈ کوارٹر بنایا، بنا کے پھر بصرہ میں اپنے آدمی لگائے، کوفہ میں اپنے آدمی لگائے، شام میں اپنے آدمی لگائے، اور اسی طرح جزیرے میں اپنے آدمی لگائے۔ جب یہاں پر سب جگہ ایک ایک گروہ اس کا پیدا ہو گیا
تو اس نے کیا کیا کہ شوال کے شروع میں، دیکھیے رمضان گزرا، آپ کو معلوم ہے یہ جو مہینہ شروع ہوتا ہے حج کے بعد، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، یہاں تک لوگوں کا انٹینشن کعبۃ اللہ جانے کا کچھ ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ عمرہ. جیسا کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں لوگ اس وقت کعبۃ اللہ جانے کے لیے جاتے ہیں تو ایک ہی واحد چیز ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ عمرہ ادا کرنا، عمرہ. لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے، کچھ آج بھی گورنمنٹ کیا ہے عمرے کی ویزا بند کر دیتی ہے. اس زمانے میں تو سفر ہی 3 مہینے کا ہوتا تھا. تو جیسے ہی رمضان ختم ہو جاتا تھا لوگ شروع ہو جاتے تھے حج کے لیے نکلنے کے لیے. اب قافلے نکلتے تھے، کسی کو 1 مہینے کا سفر ہوتا، کسی کو 15 دن کا، کسی کو 1.5 مہینے کا. تو وہ سفر کرتے شوال گزر جاتا، پھر اس کے بعد ذوالقعدہ گزر جاتا، ذوالحج کے قریب پہنچ جاتے اور 8 ذوالحج کو کیا ہے؟ حج شروع ہو جاتا. اب اس نے کیا کیا؟ پہلے پلاننگ یہ کی کہ اگر کسی خاص مقصد کے تحت کوئی چیز ان کے لیے کہنے کے لیے، معذرت کے لیے نہ ہو تو لوگ پوچھیں گے بھائی یہ 1000 100 کے لوگ نکل کے کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس نے پہلے ہی منصوبہ بنا دیا. سب کو، کوفے والوں کو خط لکھا، بصرہ والوں کو خط لکھا، مصر میں تو خود تھا، کہا کہ دیکھو 1000 لوگ نکل کے حج کے لیے احرام پہننے کے ناٹک کر کے تمہیں سیدھا کیا پہنچنا ہے؟ مکہ نہیں مدینہ پہنچنا ہے. میں بھی یہاں سے نکلتا ہوں اور دیکھو تم لوگوں میں کوئی بھی 1000 کی تعداد میں ایک ساتھ نہیں نکلنا. 100 نکلو، 200 نکلو، 300 نکلو، پھر بھی پکڑے جاؤ یا کسی نے پوچھا تو کہہ دینا کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں. اور آخری وہ راستہ جہاں سے مکہ مدینہ تبدیل ہوتا، وہاں سے تم یہ کہہ کے نکل جانا کہ تھوڑا سا مدینے میں کام ہے، ہم وہ کر کے آ کے پہنچیں گے، آپ جائیے. تو قافلے کو آگے کر دینا، تم مدینہ پہنچنا. تو اب شوال سے جو شروع ہوا معاملہ، 1 مہینے کے اندر یہاں سے بھی 1000 افراد نکل گئے، کوفے سے 1000 افراد نکل گئے، اس کی خود سرگردگی میں 1000 افراد نکل گئے اور سیدھے ذوالقعدہ 1-2 کے اندر مدینے میں 3000 بلوائیوں نے، باغیوں نے اس نیت سے جمع ہو گئے کہ حضرت عثمان کو قتل کرنا ہے. پلاننگ یہی تھی. اب یہ 3000 کا لشکر ہو سکتا ہے کسی کے دماغ میں آئے، ارے جو صحابہ ہزاروں کروڑوں لوگوں کو کیا ہے اسلام کے خلاف جب جنگ کی تو فتح پائے، 313 تھے 1000 کو فتح پائے، 1000 تھے 3000 کو فتح پائے، 5000 تھے 5 لاکھ کو فتح پائے. یہ بدبخت 3000 کی فوج نے کیسے مغلوب کر دیا کہ مدینے میں آ کے خود ان کے گھر میں پہنچ کے حضرت عثمان کو قتل کر کے جائیں. تو اس میں سب سے بڑا کردار جو ادا کیا وہ کیا تھا؟ افواہوں کا غول. اتنا اڑایا، افواہیں اتنی اڑائی، خود مدینے کے عوام حضرت عثمان سے بزن ہو گئے. اس وجہ سے یہ کام ان کے لیے آسان ہو گیا. تو یہ یہاں سے 1000، یہاں سے 1000، یہاں سے 1000، جب یہ 1000 کا مجمع جمع ہو گیا نا، 3000 کے باغی جمع ہو گئے، تو سب سے پہلے مدینے سے 2 کوس دور پڑاؤ کیا. تو حضرت عثمان غنی کو بھی معلوم ہو گیا ان کی نیت اچھی نہیں ہے اور یہ 3000 کا لشکر یہاں جمع ہوا ہے. تو حضرت علی سے کہا کہ علی تم جاؤ. کیوں؟ ان بدبختوں کا نعرہ ہی یہ تھا کہ عثمان کو نکالو، علی کو بٹھاؤ. نعوذ باللہ. پہلے تفریق پیدا کر کے مسلمانوں میں جھگڑا پیدا کرنے والا یہ زندیق گروہ ہے، یہ باغی گروہ ہے، یہ خوارجی گروہ ہے. یاد رکھ لیے، جب 2 مسلمان یا 2 طبقات یا 2 عالم یا 2 عوامی گروہ اپنے حیثیت سے اچھی طرح مل بیٹھ لیتے ہیں اور ان میں کوئی فساد کی نیت سے یہ کہتا ہے کہ تم فضیلت والے ہو جی، تم کیوں جا کے پہلے ملتے ہو، وہ ذلیل ہیں وہ آئے، تو سمجھ لو یہ پہلے نفاق کی بات کرنے والا بدبخت ہے جو آخرکار پھوٹ ڈال کے چھوڑے گا. یہی حال ہوا تھا. نہ ابو بکر کے زمانے میں حضرت علی نے کبھی سوچا، نہ حضرت عمر کے زمانے میں کبھی سوچا، نہ عثمان اور ابو بکر، نہ حضرت ابو بکر، نہ عثمان، نہ عمر، نہ عثمان، نہ عثمان، نہ عمر، نہ علی، نہ عثمان، نہ علی، نہ عثمان، نہ بھی کبھی نہیں سوچا کہ ہم دونوں کیا ہیں فضیلت والے. حالانکہ ہر ایک کا اعتراف کرتے تھے، لیکن فضیلت میں تو آنا میں آنا، تو بڑا میں بڑا کا سوال ہی نہیں تھا ان لوگوں میں. وہ سب کے سب مسلمان سمجھتے تھے، خیر خواہ سمجھتے تھے، ہر ایک کے نیچے اسلام کا بول بالا ہو تو عمل کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے. سب سے پہلے یہ افواہ اڑا کے مسلمانوں میں تفرقہ بنانے والا یہ زندیق گروہ ہے، کافر گروہ ہے،
جو کہ مسلمانوں کے لبادے میں آیا اور اصلاً تھا یہودی. آج بھی یہی کوششوں میں لگے ہوئے. ہماری سب سے بڑے وجوہات جھگڑوں کے کیا ہیں؟ انہیں کیجی بنتا میں رکھتے ہوئے او بھائی تمہیں اتنا فضیلت والے، تمہیں اتنا برابریش نہ بولتے. وہاں سے دو گروہوں کے درمیان پرابلم، ہم فضیلت والے ہیں. وہ کیسے بنتے؟ سپورٹ کرو بھائی حق کے خلاف، حق کے فیور میں سپورٹ کرو، باطل کے خلاف یہ کرو وہ کرو. جھنجھٹ. سب سے پہلے نعرہ لگایا کہ حضرت عثمان ناحق ہیں، حضرت علی حق ہے. ہم آئے ہیں خلیفے کو اتار کے خلیفے کو بٹھانے والے. ارے تم کون ہوتے بدبخت؟ کہاں سے آئے؟ کب مسلمان؟ کوئی اس پہ صحابی نہیں تھا. سب وہ دور پائے تھے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا ہے. لیکن اب اتنا بڑا کام انجام دینے کے لیے آ گئے تھے کہ خلیفے کو اتاریں گے، نئے خلیفے کو بٹھائیں گے. تو حضرت عثمان نے کہا کہ علی تمہاری بات مانتے ہیں لوگ، آپ جائیے، آپ کا اپنی بات بھی بتا دیجئے کہ میں خود نہیں چاہتا کہ عثمان اترے اور میں بیٹھوں، تم کون ہوتے مجھے بٹھانے والے؟ یہ بات بھی واضح کر کے آ جاؤ. حضرت علی گئے، کہا کہ تم بدبخت جاہل ہو، تمہیں یہ تک پتہ نہیں کہ قرآن کب نازل ہوا، کیسے نازل ہوا، کس کا کیا معنی ہے. اسی وجہ سے علماء تفسیر نے لکھا ہے مسلمانوں میں اختلافات اس وقت سب سے زیادہ شروع ہوئے جب عجم کے لوگ قرآن پڑھنا شروع کیے. آپ کو عجیب سا لگے گا یہ کیا بات ہے جی، تو کیا صرف عربی قرآن پڑھے عجم نہ پڑھیں؟ یہ عجیب بات ہے. مفسرین نے باقاعدہ اس کی طرف رہنمائی کی. عثمان کے دور میں فساد بڑھنے کا سب سے اہم فتنے کا سبب اگر ہم دیکھیں گے تو وہ یہ ہے کہ عرب کے علاوہ عجم بھی قرآن پڑھنا شروع کر لیے. تو آپ تعجب سے پوچھیں گے پھر کیا کرتے، قرآن نہ پڑھتے؟ یہ نہیں مسئلہ. مسئلہ یہ کہ عرب عربی لہجے میں عربی سمجھ کر عرب کے ماحول کے تحت جو قرآن سمجھ سکتا تھا، عجم نہ اس کو سمجھ سکتے تھے، نہ سمجھنے کی تیاری کیے، نہ سیکھا. خالی خولی ڈائریکٹ آیت سے کیا ہے مسئلہ نکالنے لگے تو کیا ہو گئے؟ حضرت عثمان بھی ان کے نظر میں گنہگار ہو گئے. آج بھی یہی ہو رہا ہے. یہ جتنے ہیں نا اچھل کود کرنے والے چھوٹی عمر کے ہیں، کوئی اہل قرآن بنتا، کوئی فنا بنتا، کوئی قرآن ہاتھ میں رکھ کر، یہ وہی فساد کی جڑ ہے جو کہتے ہیں حضرت عثمان کے دور ہی میں ایجاد ہو گئی. وہ کیا؟ عربی نہ سمجھتے ہوئے عربی کے عبارتوں پر حکم لگانا. قرآن کو سمجھنا ہے تو قرآن جس زمانے میں اترا ہے وہ بھی سمجھنا ہے، کب اترا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے. ایک آیت ہے تو اس کا ڈرابیک کیا ہے، اسے کب نازل ہوا، اس کے پیچھے احوال کیا تھے، کون سی آیتوں میں کون سی چیز کی طرف اشارہ ہوا ہے، یہ پتہ نہیں ہے. عجم صرف پڑھ کے سمجھنے لگے تو وہاں سے کیا ہے، کافروں پر منطبق ہونے والی آیتیں حضرت عثمان پہ اٹھا کے منطبق کرنے شروع کر دی. آج بھی یہی ہو رہا ہے قرآن کے ساتھ. نہ اسے باقاعدہ سیکھتا، نہ کسی عالم کی صحبت اختیار کرتا، نہ عربی پہ عبور حاصل کرتا، نہ گرامر پڑھتا، نہ احوال پڑھتا، نہ شان نزول پڑھتا. بس ایک آیت پڑھ لیا، اس کا ترجمہ پڑھ لیا، اب ناچنے لگا کہ مجھے بھی قرآن آتا ہے، میرے پاس کیا یہ فتویٰ ہے، میں اسے ہی صحیح سمجھتا ہوں. ارے تو کون ہوتا صحیح سمجھنے والا؟ تو وہاں تک پہنچا بھی ہے یا نہیں؟ ان چیزوں کو پہنچے اور سمجھے بغیر تم پورے قرآن کو سمجھ نہیں سکتے. جیسا کہ اس بدبخت نے نعرہ لگایا اور لوگوں نے سمجھ لیا. عبداللہ ابن سبا نے کہا کہ عجیب بات ہے، تم یہ تو مانتے ہو کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، جبکہ اس سے فضیلت والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے قیامت سے پہلے. جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ اللہ کے رسول جس نے تم پر قرآن فرض کیا ہے تمہیں ضرور دوبارہ لائے گا. دلیل بھی مل گئی. اب عجم کے لوگ سمجھتے نہیں تھے یہ کب اتری، کیوں اتری، آنے کا، بلا کے لے آنے کا، دوبارہ لے آنے کا مطلب کیا ہے، کیا مطلب تھا. یہ مکی دور میں اتری جبکہ مسلمانوں کو بہت زیادہ قریش ستاتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑی.
جب ہجرت کرنے کا آخری زمانہ آیا تو اس وقت یہ آیت اتری کہ اے اللہ کے رسول، جس پر قرآن میں نے تم پر فرض کر کے نازل کیا ہے، ضرور بالضرور تم تو آج مدینہ جا رہے ہو چھپ چھپاتے، ایک دن وہ ہے اللہ تمہیں دوبارہ مکہ لائے گا، اسی جگہ جہاں سے تم نکلے ہو۔ وہ آئے 8 سال بعد ضرور بالضرور مکہ فتح کیا۔ یہ فتح مکہ کی نشانی ہے، فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے، لرادک الی معاد، دوبارہ ہم اسی جگہ آپ کو لائیں گے۔ امت مکہ میں آ گئے بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول پورا بھی ہو چکا تھا۔ ابن عباس نے یہی کہا کہ بدبختوں نے مکہ فتح کی جو خوشخبری ہے اسے اٹھا کے اللہ کے رسول کو قیامت پر آنے کا، قیامت پر دوبارہ آنے کا ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا۔ قرآن وہ بھی پڑھے، قرآن یہ بھی پڑھے، لیکن قرآن پڑھ کے سمجھنا کب صحیح ہے؟ جب اس کے پہلے سمجھنے والوں نے جو سمجھا ہے وہی سمجھو تم بھی۔ سلف سے ہٹ کے سمجھو گے خود بھی برباد ہوگے، لوگوں کو بھی برباد کرو گے۔ صحابہ نے جیسے سمجھا ویسے سمجھو۔ تم صحابہ کو نکالے اپنی منمانی حیثیت سے تم لکھو گے تفسیر، خود گمراہ ہوگے، دوسروں کو بھی بہت بڑی تعداد میں گمراہی کے دہانے پہ لے جاؤ گے۔ آج تمل دنیا میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس کو کیا ہے، وحی کے طور پہ مانتا ہے ایک شخص کو۔ اب ان کی تفاسیر وغیرہ پھیل بھی رہے ہیں، جنہوں نے جادو کا انکار کیا، زکوٰۃ کا انکار کیا، فلاں کا انکار کیا۔ اب اللہ نے زبان دانی دے دی، لیکن فہم بھی تو دینا چاہیے نا، صرف زبان سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ زبان میں دیکھا جائے تو کیا ہے، بڑے بڑے کیا خطیب آئے گزر گئے، اصل چیز تو علم ہے، فقاہت ہے، دین کی سمجھ ہے۔ تو نہ انہوں نے اگلے پچھلوں کو دیکھا، نہ سیرتوں کا مطالعہ کیا، نہ اسلاف کا ماحول سمجھا، نہ ان کے مسالک کو جانا پڑتالا، ڈائریکٹ قرآن و سنت دیکھ کے انہوں نے خود کیا ہے لکھنا شروع کر دیا۔ تو ہزاروں خطائیں ہیں ان کی تفسیر میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لمبا گروہ بھی ان کے پیچھے کیا ہے جا رہا ہے، انداز میں نام نہیں لیا کرتا، اشارے لیکن سمجھ چکے ہوں گے کون ہے۔ وجہ کیوں ہوئی؟ اسی وجہ سے ہوئی کہ اسلاف نے جس آیت سے جو سمجھا وہ تم نے نہیں سمجھا۔ وما انزل علی الملکین میں اللہ نے کہا کہ جادو کو ہم نے 2 فرشتوں پہ اتارا، تو انہوں نے کہا کہ 2 فرشتوں پہ نہیں اتارا، وہ 2 شیطان تھے جن پہ اتارا۔ اب مفسرین نے جتنے ہیں انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں شیطان لکھا یا فرشتے لکھے، پہلے وہ جانچ کرنا، تمہیں کوئی نئی تفسیر بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہزاروں لاکھوں لوگ اپنی زندگیاں کھپا کے اس سے پہلے اسلاف میں تفسیر لکھ گئے، بس ان کی تفسیر کو پڑھنے کا اشارہ کرو، تمہاری نئی تفسیر کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ تو ایسے ہزاروں گمراہ فرقے بعد میں آئیں گے، جنہوں نے بھی مسلک صحابہ کو چھوڑا نا برباد ہوئے۔ تو ایسے ہی یہ برباد شدہ افراد تھے جنہوں نے حضرت عثمان پہ قرآن کی آیتوں کو لے آ کے تھوپا کہ تم کافر ہو گئے، معافی مانگو، یہ کرو فلاں کرو۔ حضرت عثمان بیٹھ کے ایک ایک آیت کو گواہ بنا کے صحابہ میں سے پوچھتے کیا اس کی تفسیر یہ نہیں ہے؟ صحابہ کہتے کہ بالکل صحیح امیر المومنین، تو کہتے کہ دیکھو تم نے غلط تفسیر سنا، یہ تفسیر ہے اصل اس آیت کی۔ تو ایسے سب جوابات بھی دے دیں، پھر بھی کیا ہے، فتنہ مقصود تھا۔ یہ 3000 کا لشکر جمع ہو گئے، حضرت علی گئے، سمجھایا، سب سے پہلے یہ بات بتا دی کہ دیکھو جس بری نیت سے تم آئے ہو اس میں میں 1% ساتھ دینے والا نہیں ہوں۔ تم کیا سمجھتے ہو عثمان کو اتارو گے، مجھے بٹھا دو گے تو میں خوش ہو جاؤں گا کہ مجھے اقتدار مل گیا؟ ہرگز نہیں۔ اس چیزوں کے بارے میں ہمیں پہلے ہی اندازہ ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں پہلے ہی بتایا ہے۔ یاد رکھو میں تمہاری پیروی کرنے والا نہیں ہوں، نہ میں کیا ہے خلافت کا بھوکا ہوں۔ تم لوگ عزت چاہتے ہو تو واپس چلے جاؤ، اگر تمہارے ریکوائرمنٹ صحیح ہیں کتاب و سنت کے موافق تو وہ میں خود حضرت عثمان سے بات کر کے منوا کے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھی بات ہے، ہم مان لیں گے، لیکن جیسے یہ اٹھ کے گئے ان کے سرداروں نے کہا کہ کیا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان لوگوں میں پہلے پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیسے کریں گے جی؟ کہا کہ کیوں ایک علی کو چننا ہے، اور کون کون باقی ہیں دیکھو۔ تو ایک ان میں زبردست اور بھی تھے عشرۃ المبشرہ کے اندر آنے والے، ایک زبیر ابن عوام تھے، ایک طلحہ تھے، ایک حضرت علی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو جی ہم تینوں کے پاس جا کے 3 طرح کی باتیں کریں۔ کوئی ایک گروہ آیا، کہا کہ زبیر تم ہوتے ہوئے عثمان کیسے خلیفہ، تم حواری رسول ہو، تم فلاں ہو تم فلاں ہو۔
آؤ تم ہمارے ساتھ، ابھی ہم عثمان کو اتاریں گے اور آپ کو بٹھائیں گے۔ انہوں نے کہا اللہ کی پناہ بدبختو، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تمہارے تو زبان سے، تمہارے سے منہ سے کیا ہے، غداری کی بو آتی ہے، اور یاد رکھو میں کبھی تمہیں سپورٹ کرنے والا نہیں ہوں۔ پھر وہاں سے طلحہ کے پاس گئے، کہا کہ طلحہ تم صحیح حقدار ہو، یہ عثمان کہاں سے نکل کے آ گئے اور اتنے سال لمبے کھینچ کے بیٹھ گئے ہیں، 12 سال ہو چکے ہیں، کب تک ہم ان کا ظلم برداشت کرتے رہیں گے؟ آپ آئیے، ہم ابھی آپ کو خلیفہ بنا دیں گے۔ کہا کہ اللہ کی پناہ میں کبھی قبول نہیں کرتا اس چیز کو، اللہ نے میرے سے دور رکھا ہے، اسی میں میرے لیے عافیت ہے۔ یہ اللہ والے صحابہ تھے، یہ اللہ، اگر ہم تم ہوتے تو فوراً لڑ جاتے، فوراً کہتے کہ ہاں بہت اچھا کام کر رہے ہو، میں تب سے ہی تاک کے بیٹھا ہوا تھا، تم آ گئے سپورٹ میں، آج دیکھو میں کیسے کرتا ہوں۔ نہیں نہیں، یہ اللہ والے لوگ تھے، انہوں نے کہا ہرگز نہیں، جاؤ یہاں سے اٹھ کے۔ لیکن جب یہ لوگ بل پاور، بالدباؤ تنگ کرنے لگے، جب تنگ کرنے لگے تو طلحہ نے کہا کہ ان بدبختوں سے بچنا مشکل ہے، میں مدینہ ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ نکل گئے مکے کے۔ اچھا یہ کام ادھر ہو رہا تھا، ایک طرف دوسرا کیا ہے، بڑا ہی مسمی صورت بنا کے، معصوم صورت بنا کے کیا کر رہا تھا، کوئی امہات المومنین کی طرف بھی جا رہا تھا، کوئی اماں عائشہ کے پاس چلا گیا، کوئی اماں صفیہ کے پاس چلا گیا، کوئی ام سلمہ کے پاس چلا گیا، اور جا کے کہتا تھا آپ اللہ کے رسول کی بیویاں ہیں، آپ ہی اس ظلم میں خاموش بیٹھے تو کیسے ہوگا، عثمان کو اتارنے میں ہماری مدد کرو، اور ہمارے ساتھ کیا ہے، جو حق ہیں حضرت علی خاموش بیٹھے ان کو بنا۔ تو ہر ام المؤمنین نے ان کو ڈانٹا اور کہا کہ جاؤ، تم کون ہوتے اس معاملے میں بات کرنے والے؟ اب انہوں نے کیا کیا کہ بات آگے نہیں بڑھتی ہے، دال نہیں گلتی ہے، انہوں نے سوچا کہ مدینے کے لوگوں کو ملا کے کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اب مدینے کے لوگ تو کیا ہیں، بہت حد تک ہم ہی جان چکے ہیں، ہمارا ساتھ کوئی نہیں دے گا، تو ہم انتظار کرنا ہے حج کے موقع پر، جب کوئی نہیں ہوگا مدینے میں، سب حج کے لیے جائیں گے، تو ایسے وقت میں ان پہ حملہ کرنا ہے۔ تو وہ انتظار میں بیٹھ گئے۔ جب جیسے ہی شوال کے بعد ذوالقعدہ شروع ہوا، جتنے لوگ حج کو جانے والے تھے چلے گئے۔ اب اس میں بعض صحابہ تنگ آ کے بھی چلے گئے کہ کہیں یہ بدبخت ہم ہی نہ پکڑ لیں، اور جب یہ صحابہ بھی چلے گئے تو اس میں مسئلہ پیش آیا کہ اس وقت امیر الحج بن کے کون جائے؟ کیوں؟ انہوں نے کیا کیا، آگے بڑھتے 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 مدینے کے اندر انٹری کی، اور مدینے کے اندر انٹری کرتے کرتے یہاں تک کہ حضرت عثمان کے گھر کے اوپر محاصرہ کر لیا، سراؤنڈنگ کر لی، اور کہہ دیا کہ نماز کو بھی آپ نہیں آ سکتے۔ اب جب یہ حالت پہنچی تو حضرت علی پہنچے، حضرت طلحہ پہنچے، حضرت کیا ہے زبیر ابن عوام پہنچے، حسنین کریمین پہنچے، عبداللہ ابن عمر پہنچے، عبداللہ ابن عباس پہنچے، سب الگ الگ آ کے منت سماجت کی ہے حضرت عثمان سے کہ آپ اجازت دے دیں ان بدبختوں کو، جب ہم 313 تھے، 1000 کو اللہ نے ہمیں فتح دی، یہ کون سے 3000 کے بڑے آ گئے ہیں جن کو ہم نہیں کر سکتے، ان کو ہم ایک ہی طور پر حملے میں دور کر سکتے ہیں، آپ اجازت دے دیں۔ لیکن حضرت عثمان جو بھی آتا اجازت مانگنے کے لیے ان کا ہاتھ پکڑ لیتے، کہتے کہ قسم کھاؤ، میری قسم کھاؤ، میرے ساتھ قسم کھاؤ، معاہدہ کرو کہ تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، تلوار نہیں اٹھاؤ گے۔ اب صحابہ مجبور ہو جاتے، کریں تو کیا کریں؟ جو جاتا، عبداللہ ابن عباس پورا ساز و سامان پہن لیا، جنگی لباس پہن لیا، اور سیدھے گئے، کہا کہ میں اس وقت سے دیکھ رہا ہوں جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا غزوات میں نے بدر دیکھا، احد دیکھا، خندق دیکھا، ان جیسے معرکوں کو دیکھا، تو آج ان 3000 باغیوں سے لڑنا مجھے کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور آپ حق پہ ہیں، آپ کی اطاعت مجھ پر واجب ہے، اے خلیفۃ المسلمین اجازت دیجئے، میں ابھی کا ابھی ان سب کو بھگاتا ہوں۔ لیکن وہاں دوسرا ہی مطلب تھا، جو پہلے کچھ اجازت مل سکتی تھی وہ بھی گئی۔ حضرت عثمان نے عبداللہ ابن عمر کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا کہ قسم کھاؤ کہ تم میرے خلاف، میرے لیے کبھی تلوار نہیں اٹھاؤ۔ اب وہ منت سماجت کر رہے تھے، نہیں امیر المومنین یہ بالکل سراسر ناحق ہے کہ آپ ایسے قسم کھانے پہ مجھے مجبور نہ کریں، لیکن حضرت عثمان نے آخر کار قسم کھلوا کے چھوڑا۔ اب مجبوراً وہ میان میں تلوار رکھے واپس آ گئے۔ عبداللہ ابن عباس گئے، کہا کہ آپ کیسے خاموش بیٹھے، آپ کے خلاف یہ لوگ گندے گندے باتیں کر رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ کو نماز سے روک دیا ہے، اور مذہبی نماز ان باغیوں کا ایک گروہ پڑھا رہا تھا۔ حضرت عثمان کے پاس آئے دوسرے صحابہ، کہا کہ عثمان خلیفۃ المسلمین،
آپ نہیں آ رہے ہیں، آپ بہت نرمی سے کام لے رہے ہیں، یہ بات تو صحیح، لیکن کیا ہم ان بدبخت باغیوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں ہم مسجد نبوی میں؟ کہا کہ یہ جب تک لا الہ الا اللہ کہتے رہے نماز بھی ان کے پیچھے پڑھ لو، اختلاف نہ کرو۔ قربان جائیے، کیسے صحابی تھے، کیسے خلیفہ تھے، امت کو کیسے متحد رکھنا چاہتے تھے۔ آج ہم کیا ہو چکے ہیں؟ دیکھ، باغی، خلیفۃ المسلمین کے خون کو حلال سمجھنے والا بدبخت، منافق، مسجد نبوی کے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، بڑے بڑے صحابہ آ کے سوال پوچھتے ہیں کیا کریں؟ کہا کہ اختلاف نہ کرو، نماز پڑھ لو اس کے پیچھے۔ میں اختلاف کو ناپسند کرتا ہوں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ آئے، بہت بڑے بہادر صحابی، جنگجوؤں میں ان کا نام ایران اور عراق کے معرکوں میں بہت بڑا بلند رہا۔ وہ بولے کہ ہم نے کون سی جنگ نہیں دیکھی ہے اس میں خلیفۃ المسلمین جو ان سے دب جائے، آپ حکم دیں، میں آپ کی خلافت کا ایک ادنا غلام ہوں، آپ حکم دیں، ابھی فوجیں اتارتا ہوں۔ کہا کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میرے خلاف، میرے فیور کے لیے کبھی کوئی ایک قطرہ خون بھی نہیں بہاؤ گے۔ ہاتھ پکڑ لیا تو انہیں آنسو رونا آ گیا۔ انہوں نے کہا خلیفۃ المسلمین ایسے مجھے مجبور کر دیں گے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہا کہ کھاؤ قسم۔ جب قسم کھا کے مان لیا تو تب انہوں نے کہا کہ اچھا اگر یہ بات نہیں مانتے ہو تو اللہ کے لیے میں پچھلے آپ کے محل کے پچھلے دروازے کو ایک ایسا راستہ بناتا ہوں جو سیدھا مکہ جاتا ہے، یہاں سے ایسے ہی چھپ چھپاتے آپ مکہ نکل جائیں، یہ بدبخت لوگ مکے تک آپ کا پیچھا نہیں کریں گے، آپ کی جان محفوظ ہو جائے گی۔ کہا کہ اگر وہاں بھی آ گئے تو قتال کریں ان کے ساتھ، یہ کافر ہیں۔ کہا کہ میں بلد الامین میں سب سے پہلا قتال کرنے والے کے نام پانا نہیں چاہتا، میں ہرگز نہیں چاہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے، معاویہ آپ کے گورنر شام میں ہیں، بڑی زبردست فوج ہے ان کے پاس، تقریباً 12 سال سے شام میں گورنر ہیں، آپ وہاں چلے جائیں، وہاں آپ کے اوپر کوئی ہاتھ اٹھانے کی جرأت نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے رسول کے شہر میں ہجرت کر کے آنے کے بعد میں کہیں نہیں جاؤں گا حتیٰ کہ مجھے موت آ جائے۔ یہ میں کیسے ہو سکتا ہے کہ میں مدینے سے دور ہو جاؤں؟ میں مر جاؤں گا، مدینے سے دور نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ پر اللہ ہی رحم کرے، کوئی بات ماننے کے لیے آپ تیار نہیں۔ کہا کہ کوئی بات میں نہیں، تم ایک بات میری مان لو، میرے فیور میں کبھی تم کسی مسلمان کا ایک قطرہ خون بھی نہیں بہانا، یہ وعدہ کرو، چلے جاؤ، مجھے میرے حال پہ چھوڑ۔ وہ بھی آ گئے، عبداللہ ابن عمر گئے، عبداللہ ابن عباس گئے، مغیرہ بن شعبہ گئے، حضرت علی گئے، حسنین کریمین گئے، سب کے لیے انہوں نے ایک ہی بات کی اور وعدہ لے کے چھوڑ دیتے، میرے خلاف ہاتھ نہ اٹھا، میرے لیے کسی ایک مسلمان کا ایک قطرہ خون بھی کیا نہیں ہے، گرنا نہیں ہے۔ کیوں؟ مجھے معلوم ہے کہ یہ امت کے اندر خون ریزی ہوگی اور اس میں سب سے پہلا انسان میرا نام نہیں آنا ہے، میں محفوظ رکھتا ہوں، میں مرے تک کوئی جنگ نہیں ہونی چاہیے مسلمانوں، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ جنگ ہوگی، مسلمان آپس میں لڑیں گے۔ تو حضرت عثمان کہا کرتے تھے کہ ہرگز میں نہیں چاہتا کہ وہ پہلا ابتدا کرنے والا میرا نام آئے، میں نہیں چاہتا، میں مرے تک کوئی نہیں لڑنا ہے، خواہ کچھ بھی ہو جائے۔ یہاں تک کہ حج کا زمانہ آ گیا، اب حج کا زمانہ میں امیر الحج بنانے کا مسئلہ آیا تو اس میں سب سے زیادہ جو شیلے نوجوان جو تھے نا وہ حضرت ابن عباس تھے، حضرت عباس کے بیٹے، اور تھے بھی قریشی۔ انہوں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، آپ کچھ بھی سمجھیے، ان لوگوں کے باغیانہ رویے میں دیکھ رہا ہوں جو آپ کو قتل کر کے ہی چھوڑیں گے، یہ میں دیکھ کے خاموش نہیں رہ سکتا، اگر یہ بات آئی تو میں جنگ کے لیے ہاتھ اٹھا دوں گا۔ جب دیکھا کہ یہ بات کیا ہے، بڑے جوشیلے ہیں، ہو سکتا ہے یہ ہاتھ اٹھا دیں گے، تو انہوں نے، حضرت عثمان نے ایک دوسری پلاننگ کی۔ کیسے کیسے اللہ والے بندے ہیں، دیکھیے، حضرت عثمان نے ابن عباس کو بلایا، کہا کہ مجھے مانتے ہو خلیفہ؟ ہاں مانتا ہوں۔ میرا حکم خلیفے کی حیثیت سے ماننا ضروری ہے، یہ بھی مانتے ہو؟ ہاں ہاں مانتا ہوں، آپ ہی کے اندر میں ہو، آپ جو کہیں وہ کرنا پڑے گا مجھے۔ تو پھر تو میں کہتا ہوں تم امیر الحج بن کے اس بار مکہ جاؤ۔ اب سمجھ میں آ گئے کیا پلاننگ کر رہے ہیں حضرت عثمان۔
حضرت عثمان یہ پلاننگ کر رہے تھے کہ جب مدینے میں نہیں رہیں گے ابن عباس تو ہاتھ اٹھانے کا کہاں رہا، کچھ ہو گیا تو ابن عباس ہی نہیں رہیں گے نا۔ اب حکم دے دیا کہ امیر الحج بن کے تم جانا ہے مکہ۔ اب حضرت ابن عباس نے سمجھ لیا کہ یہ دراصل ایک اور طریقے سے کیا ہے رکانے کی کوشش کرے، لیکن مجبور تھے، خلیفے کا حکم ہے، کیا کریں؟ نے کہا کہ کیا اس وقت کسی اور کو نہیں بھیج سکتے آپ؟ نہیں، میرا حکم ہے، تم جاؤ۔ تو اس وقت وہ دعائیہ انداز میں کلمات میں ہاتھ اٹھا لیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے خلیفۃ المسلمین، مجھے اس بار حج کرنے سے زیادہ آپ کے گھر نگہبانی کرنا زیادہ پسند ہے۔ میں دربان بن کے کھڑا ہونا چاہتا ہوں تمہارے گھر میں، یہ زیادہ پسند ہے بنسبت کیا ہے آج اس سال حج کو جانے کی۔ لیکن حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں، میرا حکم ہے، جاؤ۔ ابن عباس بھی چلے گئے۔ حضرت علی نے محسوس کیا ان باغیوں کا زور بڑھتا جا رہا ہے، کل کے دن کہیں یہ بدبخت مجھے قید ہی نہ کر دیں، اس بات پر پابند ہی نہ کر دیں کہ تم ہی خلیفہ بننا ہے، اس وجہ سے کیوں قتل نہیں کر سکتے تھے؟ حضرت عثمان نے وعدہ لے لیا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، گھر چھوڑ کے مدینے سے کچھ دور جا کے روپوش ہو گئے، چھپ گئے۔ ایسے بڑے بڑے صحابہ جتنے بھی تھے انہوں نے سوچا کہ ان کا شر بڑھتا جا رہا ہے، اور ادھر حضرت عثمان ہمیں اجازت نہیں دیتے قتل کی، تو کریں گے کیا کریں گے؟ تو وہ چھپنے لگے، تو مدینہ بالکل ہی خالی ہوگا، ان کے رحم کرم کو ہو گئے۔ جب سب لوگ نکل گئے حج کو تو اپنے گھر کا جو محاصرہ تھا اس کو اور تنگ کر دیا، حتیٰ کہ ایک ہی نالی تھی، ایک ہی پائپ سمجھیے، اس سے پورے گھر کو، بازو کے جو گھر تھے وہاں کے باغ سے پانی آتا تھا، بدبختوں نے اسے بھی کاٹ دیا اور گھر میں پانی بند کر دیا۔ اب حضرت عثمان اپنے کنبے کے ساتھ، نائلہ ان کی بیوی ہیں، ان کے ساتھ، اور جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کے ساتھ اکیلے رہ رہے تھے، جس میں پانی کی تنگی شروع ہو گئی۔ جو بچا ہوا پانی تھا وہ 2-3 دن کے لیے استعمال ہوا، لیکن کتنے دن استعمال ہوا؟ اب اس کے بعد پانی کا قطرہ ملنا بھی مشکل ہو رہا تھا، کہ حضرت عثمان نے روزے رکھ لیے، بس کھولنے کے وقت بھی یہ قطرہ پانی نہیں ملتا تھا، تو جو ملتا تھا وہ پی لیتے تھے، اس کے علاوہ کچھ اور کر نہیں سکتے تھے۔ ایسی حالت میں حضرت علی نے محسوس کیا کہ پتہ نہیں یہ گھر میں گھس کر بھی قتل کر دیں گے شاید، تو حضرت حسنین کریمین کو بلایا، کہا کہ میں اللہ کا واسطہ دے کے تم سے کہتا ہوں میرے بیٹو، تم ہی رات دن یہاں پہرا دینا ہے، خواہ عثمان کتنے بھی بگائیں تم وہی کھڑے رہنا۔ تو حضرت امام حسن اور امام حسین وہیں پر دروازے پہ کھڑے ہو کے، جو انٹرنس تھا مین انٹرنس، وہاں پر کھڑے ہو کے کیا ہے دربانی کرنے لگے۔ اب ان بدبختوں نے دیکھا کہ سامنے کے دروازے تو ہم جا نہیں سکتے، تو کوئی دوسرا راستہ تلاش کرو جس میں سے جا کے ہم ان کو قتل کر سکتے ہیں۔ آخری میں جب معلوم ہو گیا کھلم کھلا کہ یہ دراصل ضرور قتل کر کے ہی چھوڑیں گے، تو حضرت عثمان نے سوچا حجت طاری کر دیں ان پر۔ اپنے گھر کے بالا خانے پر، جہاں جسے ہم بالکنی کہہ سکتے ہیں، تو وہاں پر چڑھے تو یہ نیچے بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ کہا کہ لوگو، خلیفۃ المسلمین تم سے خطاب کرتا ہے، ذرا غور سے سنو۔ میں کہا کہ بولو، کیا بولنا ہے؟ کہا کہ بدبختو یاد رکھو، اسلام دین کے اندر صرف 3 ہی وجہ سے قتل ہو سکتا ہے، جائز قتل۔ ایک وہ جو شادی کر کے زنا کرے، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کا حکم دیا ہے، اور ایک وہ جو اسلام لا کے مرتد ہو جائے، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کا حکم دیا ہے، اور ایک وہ جو دراصل اسلام لا کر اس کو مرتد ہو کر اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے بغاوت کرے، اس حیثیت سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو قتل کا حکم دیا ہے۔ دیکھو، پہلی چیز میں تم کو بتاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے اسلام لانے کے بعد زنا تو درکنار، میں نے اپنے دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو تک نہیں چھوا، اور یہ یاد رکھو، نہ میں نے جاہلیت میں کبھی زنا کیا، نہ اسلام میں کبھی زنا کیا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی میں نے کبھی زنا نہیں کیا، تو اس حیثیت سے مجھے قتل کرنے کا تمہارے پاس کوئی جواز نہیں ہے۔ اور دوسری چیز مرتد کا قتل ہے، لیکن میں نے کبھی ارتداد نہیں کیا۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں کسی کام سے کافر ہو گیا ہوں، تو اب بھی میں تمہارے سامنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہوں، میرے خلاف تمہارے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ مجھے قتل کرو، یا نہیں؟ تو تیسرا قتل یہ ہو سکتا ہے
کہ میں نے کسی آدمی کو قتل کر دیا ہو تو قصاص میں مجھے قتل کرنا جائز ہے۔ تو یاد رکھو، بتاؤ میں اسلام لانے کے بعد کسی کو اگر ناحق قتل کیا ہو تو پوائنٹ آؤٹ کرو، میں قصاص میں قتل ہونے کے لیے تیار ہوں۔ ان بدبختوں کا کوئی جواب نہیں تھا، خاموش، لیکن دھمکیاں برابر دے رہے تھے۔ حضرت عثمان جب اندر آئے، بی بی نے پوچھا کیا ہوا نائلن؟ کہا کہ یہ لوگ میرے قتل کے بغیر چھٹنے والے نہیں ہیں، یہ مجھے قتل کر کے ہی دم لیں گے۔ پھر اس کے بعد جمعہ کا دن تھا، 18 ذی الحجہ تھا، ذی الحج کے 18 تاریخ جمعہ کا دن، رات حضرت عثمان پیاسے سوئے ہیں، تقریباً 10-15 دن کے پیاسے ہیں، پانی نہیں آ رہا تھا، پانی بند کیا ہوا تھا، کھانے کا فاقہ ہے، روزے سے ہیں، اور ایسی حالت میں بھی رات بھر نماز پڑھتے تھے اور دن بھر تلاوت کرتے تھے۔ جبکہ جمعرات کے رات سوئے تو صبح اٹھے تو خوش لگے، تہجد پڑھی، نماز فجر پڑھی، پھر اس کے بعد اپنی بیوی سے کہا نائلہ سے میں آج قتل ہو جاؤں گا، کیونکہ آج اللہ کے رسول خواب میں آئے تھے اور ساتھ میں ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، انہوں نے کہا کہ عثمان صبر کرنا اور افطار ہمارے ساتھ کر لینا، میں افطار سے پہلے قتل ہو جاؤں۔ اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو میرے پاس جمع شدہ پونجی کوئی نہیں ہے سوائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے، تم بھی اسی پر ثابت قدم رہنا، اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے جو میں لے کے جا سکتا ہوں اللہ کے دربار میں، یہی کلمہ توحید ہے جس پر مجھے بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا۔ پھر اس کے بعد قرآن کی تلاوت میں ایسے بیٹھ گئے گویا کہ کچھ ہوا ہی نہیں، جو نارمل انداز میں ایک انسان قرات کر سکتا ہے، تلاوت کر سکتا ہے، ویسے تلاوت کرنے بیٹھ گئے، یہاں تک کہ یہاں باغی لوگ دیکھے کہ سیدھے دروازے پر تو ہمیشہ حسن حسین رہتے ہیں، سیدھے طرف سے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو بائیں طرف سے پیچھے کے دروازے سے ایک انصاری کے گھر پہ کیا کیا، سب سے پہلا ایک آدمی کیا ہے وہاں پر داخل ہوا اوپر سے، اور حضرت عثمان کے محل کے اندر داخل ہوا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ سب سے پہلے داخل ہونے والے محمد بن ابی بکر ہیں جو حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے، لیکن اللہ نے ان کو قتل سے محفوظ رکھا کہ یہ سب سے پہلے آئے، دوڑے بھاگے اور حضرت عثمان کی داڑھی پکڑ لی، پکڑ کے کہا کہ اے بڈھے آج تیرا آخری دن ہے۔ تو حضرت عثمان کے زبان سے بے ساختہ نکل گیا کاش کہ تمہارے ابو ہوتے تو کبھی تم یہ کام نہ کرتے۔ تو ان کو ایسی شرم آئی کہ انہوں نے داڑھی چھوڑ کے وہاں سے نکل گئے۔ اب اس کے بعد باغیوں کا ایک ریلا اندر پہنچا اور ہر طرف ڈھونڈنے لگا، یہاں تک کہ حضرت عثمان کو محسوس ہو گیا کہ یہ محل کے اندر آ چکے ہیں۔ اپنی بیوی نائلہ کو کہا کہ میں رکعت کے لیے ہاتھ باندھتا ہوں، یہ آئیں تو آئیں، لیکن مجھے خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں نماز ہی میں پہنچ جاؤں۔ بڑے ہی سکون کے ساتھ رکعت باندھ لی اور طٰہٰ شروع کر دیا۔ سورہ طٰہٰ آدھے پارے کی ہے، تقریباً آدھے پارے کی سورہ طٰہٰ ہے، اور پڑھنے کا انداز ایسے تھا کہ بالکل کوئی معاملہ ہی نہیں ہو رہا ہے گھر کے اندر، سکون اطمینان ہے۔ اس حیثیت سے رکعت باندھ لی اور طٰہٰ شروع کر دیے اور طٰہٰ پڑھتے رہے، یہاں تک کہ طٰہٰ اینڈنگ پہنچ گئے، 2 رکعت میں پوری طٰہٰ پڑھ ڈالی۔ یہ لوگ ابھی چھپ چھپاتے دیکھ رہے تھے کہ کوئی اندر تو نہیں ہے ہمیں قتل کرنے والا، مناسب موقع تلاش کر رہے تھے، یہاں تک کہ مکمل سورہ طٰہٰ پڑھ لیا۔ پھر اس کے بعد بیٹھ گئے، تلاوت کرنے لگے۔ قرآن کا وہ مصحف سامنے رکھا ہوا تھا جو کہا جاتا ہے کہ آج بھی استنبول کے کیا ہے میوزیم میں رکھا ہوا ہے، جہاں پر حضرت عثمان کے خون کے چھینٹے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ قرآن مصحف کھولے ہوئے تھے اور پڑھ رہے تھے سورہ بقرہ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صبغۃ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے دشمنوں کی طرف سے تمہارے واسطے۔ اس آیت پر پہنچے تو پہلا باغی ان کے اوپر کرس، جو لوہے کا ایک بہت بڑا کیا تھا، وال جس سے کہہ سکتے ہیں کہ زنجیر تھی، اس سے مارا، جس سے ان کے سر پہ سخت زخم آیا اور یہ نیچے گر گئے۔ اور ان کو بچانے کے لیے جب نائلہ ان کی بیوی آئی تو پھر دوسرا تلوار مارا،
جس سے ان کی انگلیاں کٹ گئی، اور انگلیاں وہی تھی جو بعد میں آگے چل کر حضرت معاویہ تک پہنچی۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، ان پر وار کیا، یہاں تک کہ حضرت عثمان بالکل مظلومانہ شہید ہو گئے۔ اس وقت ان کی زبان پہ تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ کافی ہے تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اس کے مخالفت میں، میرا اللہ مجھے کافی ہے۔ اور خون کے چھینٹے اڑے برابر اس آیت پر جہاں صبغت اللہ لکھا ہوا تھا، اللہ کا رنگ، تو ان کا خون کا رنگ بھی اس میں شامل ہو گیا، یہاں تک کہ حضرت عثمان پیاسے شہید ہو گئے اپنے ہی گھر میں۔ ابھی باہر نکل کے آئے، دیوانہ وار چیخنے لگے ہم نے عثمان کو قتل کر دیا۔ موقع ایسا تھا کہ ذوالحج کا 18 تاریخ، یاد رکھ لیجئے، ذوالحج ختم ہوتا ہی 13 کو ہے۔ اب مکے سے مدینے کا فاصلہ کتنے دن کا، اب کیسے بھی 18 کو کس طرح پہنچ سکتا تھا؟ بہت تیزی سے کوئی پہنچتا تو پہنچتا، ورنہ تو کوئی حج والا، کوئی حجاج میں سے کوئی 18 کے اندر نہیں پہنچ سکتا۔ تو پورا مدینہ خالی تھا، کوئی نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، ان کے دنگے فساد تھے، بس انہی کا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 3 دن تک بے گور کفن کے حضرت عثمان کی لاش ان کے محل میں پڑی رہی، دفنانے والا کوئی نہیں تھا، باغی سراؤنڈنگ کیے ہوئے تھے، چاہتے تھے کہ کوئی قریب نہ آئے۔ پھر جب حضرت حسنین کریمین نے دیکھا کہ ان لوگوں کے کیا ہے، ہنگامے بڑھتے ہی جا رہے ہیں، جان ہتھیلی پر لے کر اپنے کچھ ساتھیوں کو جمع کیا، پھر اس کے بعد گھر کے پچھلے دروازے سے کسی نہ کسی طرح گئے اور حضرت عثمان کو کفن دیا، یہاں تک کہ نہلانے کا بھی ٹائم نہیں تھا۔ ویسے بھی شہیدوں کو نہلایا بھی نہیں جاتا ہے، اور نہلانے کا بھی وقت نہیں تھا، بغیر نہلائے انہی کپڑوں کے اندر جس میں خون پہ لدے ہوئے تھے حضرت عثمان کے چھپ کر نماز جنازہ ادا کی، باغیوں کے ڈر سے۔ بس 15 افراد جو تھے وہاں پر انہوں نے نماز جنازہ ادا کی، پھر لے جا کے بقیع میں دفن کر دیا۔ اتنا سب کچھ ہو گیا، یہ پہلی چیز تھی جو کہ مسلمانوں کے اندر خون بہا۔ اب یہ جو خون بہا، اب اس کے بعد پھر مسلمانوں کا بھی کبھی رکنے والا نہیں تھا، یہ اللہ کے رسول کی پیشن گوئی پہلے سے تھی۔ تو جیسے ہی مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ عثمان مظلومانہ قتل ہو گئے، وہ تو چیخ اٹھے، کیسے صبر کر لے سکتے ہیں ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر۔ اما عائشہ تو جوش میں نکل پڑی، باہر میں کیسے خاموش بیٹھ جاؤں، عثمان قتل کرتی ہے، ان بدبختوں کو پکڑو۔ اب پھر یہاں سے جو ہنگامے شروع ہوئے ہیں مسلمانوں، یہ اس سے سنگین ہنگامے ہیں جو آگے چل کے پیش آئے۔ آگے کیا ہوا انشاءاللہ یہ 4 دن کی اگلی مجلسوں میں یہ باتیں آئیں گی آپ کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالی جو نصیحتیں ہمیں اس سے مل رہی ہیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔